خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج کی یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ مشل اسد کی ہے یہ کہانی، لیکن اس سچ بیانی میں کئی چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ایک اکیلی عورت کس طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے بھیڑیوں سے خود کو بچاتی ہے، کس طرح سے لالچ میں آ کر لوگ خونی رشتوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ آج کی کہانی میں آپ سنیں گے۔ تو مس مت کیجیے گا ہماری ویڈیو کو، گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سعیدہ وائس کو پہلے سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل کو ضرور پریس کریں۔ میری بات سنیں، رشتہ اچھا ہے، بے شک لڑکا عمر میں بڑا ہے لیکن سلجھا ہوا ہے، نوکری کرتا ہے، اکلوتا ہے، ایک ہی بہن ہے اور وہ بھی شادی شدہ، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، اتنے تو گن ہے، پھر بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ میری امی مسلسل ابو کو منانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن ابو تھے کہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں، میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے زمانے کی اونچ نیچ کا کچھ پتہ نہیں، سرد و گرم حالات سے لا علم ہے، بھولی ہے، جبکہ وہ 4 یا 5 نہیں 15 سال بڑا ہے۔ دونوں کے خیالات میں بہت فرق ہوگا۔ میری بیٹی اتنی میچور نہیں ہے، اس میں بچپنا ہے، میں اس سے معصومیت نہیں چھین سکتا۔ ابو نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تو امی تل ملا کے رہ گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ مرد جتنا میچور ہوگا گھریلو زندگی اتنی ہی کامیاب گزرتی ہے، اور ویسے بھی بیوی اگر کم عمر ہو تو مرد اس کی زیادہ قدر کرتا ہے۔ امی کی دلیل سن کر ابو نے گھور کر دیکھا۔ اچھا، تو پھر ہماری ازدواجی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھ سے 5 سال بڑی ہیں، تو کیا آپ نے اس گھر پر مجھ پر راج نہیں کیا، یا میں نے آپ کو کبھی کسی کمی کا احساس ہونے دیا؟ اب اس میں میری عمر کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کو تو بس بہانہ چاہیے مجھے چھیڑنے کا، اسی لیے تو کہتی ہوں شوہر عمر میں زیادہ ہونا چاہیے، اس طرح بار بار بڑی عمر کا تانا نہیں سننا پڑے گا۔ امی باقاعدہ خفا ہو گئی اور ابو ایک دم پریشان ہو کر اٹھے۔ بات کیا تھی اور کیا ہو گئی؟ نیک بخت، میں نے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، تمہاری دل آزاری میرا مقصد نہیں تھا، تم میرا نصف ہو۔ زندگی گزارنے کے لیے عمروں کا فرق نہیں بلکہ ذہنی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے، اور ہماری بچی کو ابھی شادی کے مسائل کا کچھ اندازہ ہی نہیں۔ دیکھیں جی، آپ مردوں کو ہم عورتوں کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، میری مشل بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، اور ویسے بھی گھرداری سنبھالنے کا ہنر اللہ پاک نے عورت کی گھٹی میں رکھ دیا ہے۔ جب شادی ہو جائے گی دیکھنا میری بچی کیسے راج کرے گی۔ میں کہہ رہی ہوں آپ سے، آپ بس ہاں کر دیں۔ امی نے دو ٹوک انداز میں بات کر کے آخر ابو کو منا کے دم ہی لیا۔ میری ایک چھوٹی سی خوشحال فیملی تھی، 2 بھائی اور اکلوتی بہن، یعنی کہ میں مشل ضیا۔ میرا چونکہ آخری نمبر تھا اس لیے لاڈ پیار بھی میرے حصے میں سب سے زیادہ آیا۔ بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جبکہ میٹرک بورڈ میں ٹاپ کرنے کے بعد میں FSC میں ایڈمیشن کے لیے پڑھ تول رہی تھی۔ لیکن ان دنوں امی کو ایک دم میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ امی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضہ تھیں، نہ جانے کیوں انہیں یہ وہم ستانے لگا وہ مجھ سے دور ہو جائیں گی۔ مجھے یہ صرف ان کا وہم لگتا، اللہ انہیں لمبی صحت دے، نہ جانے کیوں وہ اس خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اپنی لاؤبالی طبیعت کی وجہ سے کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن میں یہ کوشش ضرور کرتی کہ ان کے ساتھ رہوں اور ان کو اس پریشان سوچ سے باہر نکالوں، لیکن سب بے سود۔ وہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ جب یہ رشتہ آیا تو بالکل ہی ضد پر اتر آئیں، اور آخرکار ابو سے بھی وہ جیت گئیں۔ رہا سوال میرے چاہنے نہ چاہنے کا، تو سیدھا سا جواب ہے میں خوش تھی، کیونکہ عمر کے جس حصے میں تھی اس وقت شادی میری نظر میں کسی لاٹری سے کم نہ تھی، جس میں مجھے نئے فینسی ڈریسز، جوتے اور جیولری ملنے والی تھی، اس لیے میرا خوش ہونا بجا تھا۔ اور جب امی نے ابو سے شادی کی بات منوا لی تب سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے شرما کے امی کے گلے میں باہیں ڈال کے ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ امی نے ہنس کے پیار سے بالوں پر ہاتھ پھیر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شادی ہو گئی، میری مشل ضیا سے مشل راحیل بن گئی۔ شادی کے بعد راحیل میرے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے، اتنا پیار دیا کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ میرے شوہر 2 بہنوں کے اکلوتے چھوٹے بھائی، ان کا ایک اچھا چلتا ہوا میڈیکل اسٹور تھا، گھر میں پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی، یعنی الگ گھر کا سکون بھی حاصل تھا، شوہر کا بے تحاشا پیار بھی۔ لیکن میری الجھنوں کا آغاز اس دن سے ہوا جب میں نے گھر کے صحن میں 2-3 جگہ خون کے دھبے دیکھے، اور پھر ایک دن کچن میں خون دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بھاگ کر راحیل کے پاس آئی، راحیل راحیل جلدی آئیں، دیکھیں کچن میں بھی تازہ خون کے دھبے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ دکھاؤ کہاں موجود ہے۔ راحیل میرے ساتھ آئے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، سویٹو تم بھول رہی ہو، آج میں گوشت لایا تھا پکانے کے لیے، تم نے دھویا ہوگا، اسی کا خون ہے، تم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو۔ اور میں سوچتی ہی رہی آیا یہ میرا وہم ہے یا سچ؟ کچھ لمحے صدیوں پر بھی بھاری محسوس ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسا ہی لمحہ تھا جو تھم گیا میری زندگی میں کبھی نہ آگے بڑھنے کے لیے۔ راحیل بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ راحیل میں پڑھنا چاہتی ہوں، BA پرائیویٹ کا امتحان دے دوں کیا؟ تو انہوں نے
حسب عادت کہہ دیا ہاں بالکل تمہیں پڑھنا چاہیے۔ میں اتنا خوش ہوئی کہ ان سے کہا کہ آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں، اور جیسے ہی کچن سے میں ان کے لیے چائے بنا کر لائی ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اسد کو کال کرو فوراً۔ ڈاکٹر اسد نہ صرف ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے بلکہ وہ راحیل کے بچپن کے بہترین دوست تھے۔ ڈاکٹر اسد کو جب میں نے بلایا تو میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے، اور پھر آخرکار مجھ پر یہ جاں گسل انکشاف ہوا کہ راحیل کو بلڈ کینسر ہے، اور وہ اس موذی مرض سے کئی سالوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا پیار تھا یا خود غرضی کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کو میری فیملی اور یہاں تک کہ مجھ سے بھی چھپائے رکھا کہ کہیں وہ مجھے کھو نہ دیں۔ وہ چوری چھپے اپنا علاج کراتے رہے، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی کہ مزداق آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں الجھ گئی تھی۔ میرے دماغ میں آندھی ایسی چل رہی تھی، اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا راحیل نے؟ یہ نہیں تھا کہ مجھے ان سے پیار نہیں تھا یا خدا نخواستہ بیماری کا سن کے میرا پیار کم ہو گیا تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا بے انتہا پیار مجھ سے کیا تو کیوں انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کر دی؟ میرے والدین کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بجائے کہ میرا ساتھ دیں بلکہ ابو اور بھائی تو راحیل کی بیماری کا سنتے ہی اکھڑ گئے کہ اتنی بڑی بات راحیل کی فیملی اور راحیل نے کیوں چھپائی۔ اسی بات پر میری نند اور بھائی میں تو میں شروع ہو گئی۔ اختتام اس بات پر ہوا کہ راحیل ابھی مجھے طلاق دیں۔ میرا بھائی ایک لمحہ بھی اس گھر میں رکنے کے حق میں نہیں تھا۔ راحیل گمسم سے لیٹے ہوئے تھے، میں جو پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار تھی دکھ اور مایوسی کی کیفیت میں چیخ اٹھی، جاؤ آپ سب اپنے گھر، یہاں آ کے ہمارے مسائل حل کرنے کا بہت بہت شکریہ، میں اپنے شوہر کو خود سنبھال لوں گی، راحیل اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو، میں تمہیں ایک منٹ بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا، ابھی کہ ابھی تم گھر چلو۔ بھائی نے غصے میں نے کہا نا میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، میرا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، اگر ہمارے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے تو کم سے کم مشکلات میں اضافہ نہ کریں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں مفت کی مصیبت گلے میں ڈالنے کا۔ میری نند تو جیسے چاہتی ہی یہی تھی، میں حیران تھی ایک ایسی بہن ہے جسے بھائی کی حالت سے کوئی غرض نہیں۔ وہ تن فن کرتی غصے سے باہر نکل گئی، اور بھائی نے بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نظر غصے سے مجھ پر ڈالی اور پاؤں پٹک کر باہر نکل گیا۔ اس سارے عرصے میں صرف دو ہی ہستیاں خاموش تھیں، ایک وہ جن کا شفیق سایہ میرے لیے تپتی دھوپ میں ساون کی چھاؤں جیسا تھا، اور ایک وہ جو نکاح کے پاکیزہ 3 لفظوں کی بنا پر میرا شریک حیات قرار دیا گیا۔ دونوں ہی گمسم کیفیت میں تھے، دونوں کے ہی چہرے پر غم کی دبیس چادر تھی جسے الفاظ میں بتانا ممکن نہیں تھا۔ ابو شاید کچھ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک نظر راحیل پر ڈالی اور آہستہ قدموں سے میرے پاس آئے۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، مجھے فخر ہے تم ہماری اولاد ہو۔ ابو نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت سست قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابو اور امی میری پریشانی کی وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے، سب کچھ بھائی کے ہاتھ میں تھا اور بھائی بھابھی کے ہاتھ میں تھے۔ ان حالات میں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی میں۔ کہتے ہیں انسان کو دنیا کی کوئی طاقت تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ میں نے بھی حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ میرے لیے میرے شوہر ہی کل کائنات تھے، انہوں نے بے شک سچ کو چھپایا تھا، لیکن اس سے ہٹ کے انہوں نے مجھے جتنا پیار دیا تھا وہی میری کل متاع حیات تھی۔ میں خود انہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جاتی اور ان کو وقت پر میڈیسن دیتی، لیکن جب لگتا کہ ان کی کنڈیشن قابو سے باہر ہو رہی ہے تو صرف راحیل کے کہنے اور ان کی صحت کی خاطر مجھے وہ بندہ بالکل پسند نہیں تھا، ڈاکٹر اسد کو بلوانا پڑتا۔ اس دوران میرا بیٹا ریان اس دنیا میں آ چکا تھا۔ کہتے ہیں ڈاکٹری ایک روحانی پیشہ ہے، لیکن یہاں تو ڈاکٹر سے بھی اپنی عزت بچانا پڑتی ہے، مجھے پہلی بار معلوم ہوا تھا، کیونکہ راحیل کے سلسلے میں مجھے ہسپتالوں کے چکر لگانے پڑتے تھے اور کئی ہفتوں تک مجھے ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا۔ میری حالت بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی جیسی تھی۔ راحیل سے شادی کے وقت میری عمر 19-20 سال تھی۔ کہنے والوں کا کہنا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سراپے سے نوازا ہوا ہے۔ میں جب بھی ہاسپٹل جاتی راحیل کے ساتھ ہمیشہ بڑی سی کالی چادر اوڑھ لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر انصر جو کہ راحیل کا علاج کر رہے تھے، ان کی نظریں مجھے ہمیشہ خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بولتے کہ میرے ماتھے پر بل پڑ جاتا۔ آنسو پی کر راحیل کی صحت اور سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی تھی۔ باہر کی دنیا میں نکل کر میرا اس تلخ حقیقت سے واسطہ پڑا کہ خدا کی بنائی ہوئی مردوں کی یہ وسیع دنیا اکیلی عورت کے لیے بہت تنگ ہے۔
ایک دن راحل کا چیک اپ کرنے کے بعد مجھے اس نے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ خود کو کیوں ضائع کر رہی ہو، آج یا کل اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے، اپنے حسن کو اس طرح نہ گہناؤ، اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، پیسہ بھی ملے گا اور پیار بھی، تمہارا یہ افسردہ حسن مزید نکھر جائے گا۔ ان کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہو رہی تھی، میں اندر تک کانپ گئی اتنی بے حیائی کی باتیں سن کر۔ خدا کا خوف کریں، میں ایک بچے کی ماں ہوں، میری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، میری عزت اتنی سستی نہیں کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے میں مجبور ہو جاؤں۔ اس اکیلے دنیا میں جہاں اپنے بھی اپنے نہ رہے، وہاں پر خالہ نسیم کا وجود میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ گھر کا خرچہ کچھ نہ کچھ چل پڑا تھا، لیکن مجھے مزید محنت کی ضرورت تھی۔ میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ خوش آمدید ناظرین، خالہ نے اس موقع پر بھی میرا بھرپور ساتھ دیا۔ محنت تو بہت تھی، میرا جوڑ دکھتا تھا، لیکن قرضوں سے نجات بھی مل گئی تھی۔ میں دن رات مشین کی طرح کام میں لگی رہتی۔ ایک دن میں روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر معمول کے مطابق راحل کے پاس آئی، انہیں دوائی دی اور آہستہ آہستہ ان کی ٹانگوں کی ایکسرسائز شروع کی اور ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ میں ان کا دھیان ہٹانے کے لیے ان کو باتوں میں لگایا کرتی تھی۔ 15-20 منٹ بعد راحل نے جب آنکھیں بند کر لی تو میں مزید 15 منٹ مشق کروا کر وہاں سے ہٹ گئی، آہستہ سے، ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ایک دم ریان ٹھوکر لگنے سے راحل کے اوپر گرا۔ میں نے دوڑ کر ریان کو ان کے اوپر سے ہٹایا، لیکن راحل ٹس سے مس نہ ہوئے، کوئی ریئیکشن شو نہ کیا۔ میں چیخ پڑی، آنکھیں کھولیں راحل، پلیز آنکھیں کھولیں، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے اور میرا شور سن کر خالہ نسیم دوڑ کر میرے گھر پر آئی اور پھر نہ جانے کس نے میرے کان میں آ کر کہا، ہی از نو مور۔ میں کس دنیا میں تھی، کہاں جا چکی تھی، کون آیا مجھ سے، کون ملا، کب راحل کو وہ لوگ لے گئے، مجھے نہیں پتا چلا۔ بڑوں سے سنتی تھی کہ جلتی وہی جگہ ہے جہاں آگ لگتی ہے، اور آج وہی جلن مجھے اندر ہی اندر آرے کی طرح چیر رہی تھی۔ راحل کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے، ان کی بہنیں تو پہلے ہی ہم سے لاتعلق تھیں اور اب تو انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ تدفین کے بعد ہی وہ چلی گئی۔ ان کی اتنی بے حسی اور سنگ دلی نے خونی رشتوں کا بھی قتل کر دیا۔ خون سفید ہونا کسے کہتے ہیں، یہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ مجھ پر ایک کے بعد ایک دکھ کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ راحل کی بیماری کے ہی عرصے میں ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ بھائی صرف بھابھی کی سنتے تھے، اس لیے مجھے ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ ابو کے بعد امی پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ امی نے کوشش کی کہ اب ان کے ساتھ میں گھر چلی جاؤں، لیکن بھائی اور بھابھی کے رویے نے واضح کر دیا کہ وہاں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی۔ آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ آخر میں پھر سے ڈٹ گئی، اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اپنے بیٹے کا خود سہارا بنوں گی۔ امی نے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی وہاں جا کے جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اس تکلیف سے بہتر ہے وقتی تکلیف سے خود کو گزار لوں۔ حالات نے اتنی تیزی سے کروٹ لی تھی کہ مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پیٹ ہر حال میں ایندھن مانگتا ہے، اس کا بھی حل نکالنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں اس انسان نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا جسے میں ناپسند کرتی تھی، ڈاکٹر اسد۔ ایسے وقت میں جہاں میرے اپنے بھی اپنے نہ رہے، انہوں نے بنا نظر اٹھائے میرا ہر کام کر دیا، بلا ضرورت بات بھی نہ کرتے۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت کئی گنا بڑھ گئی۔ ایک دن ریان کو شدید بخار ہو گیا، میں اسے اکیلے ہسپتال لے جانے سے ڈر رہی تھی، تو میں نے ڈاکٹر اسد کو کال کی۔ انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر آئے تو میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کے جب واپس بیڈ روم میں آئی تو وہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، آج انہیں اپنی بیوہ بہن کی یاد کیسے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، بھائی نے سوال کر دیا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے بلایا ہے، ریان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، چیک اپ کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ کیا اور ڈاکٹر مر گئے ہیں کہ اس کو گھر کے اندر بلا لیا؟ مجھے بلایا ہوتا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے تھے۔ بھائی ایک دم ہتے سے اکھڑ گئے۔ مجھے تو تم نے بالکل مرا ہوا سمجھ لیا ہے نا، جو جی میں آئے کرتی پھرتی ہو۔ بھائی کی زبان تھی کہ خنجر، دکھ سے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ کال کی تھی میں نے، بھابھی نے کہا آپ مصروف ہیں۔ بہانے بازی نہ کرو، نہ ہی میری معصوم بیوی پر الزام لگاؤ، سیدھی طرح کہو بنا شوہر کے گزارا نہیں، اسی لیے غیر مرد کو گھر کے اندر بلا لیا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا میں سر تاپا لرز کر رہ گئی۔ جسٹ شٹ اپ۔ ایک دم اسد کی غصے سے چنگاڑتی ہوئی آواز آئی۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کس قدر گھٹیا انسان ہو، رشتوں کے تقدس کا لحاظ تک نہیں تم کو؟ بھائی ہو کے بہن پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو تم؟ تف ہے تم پر تو تم کون سے دودھ کے دھلے ہو؟ تم بھی تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہو۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسوں کو، منہ مومنہ کرتوت کافرہ، ایک جوان بیوہ اکیلی عورت کی مجبوری اور تنہائی کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ بھائی ہاتھ نچا نچا کر عورتوں کی طرح اسد کے سامنے میری کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ خدا کا واسطہ چپ کر جائیں، میری برداشت سے باہر ہے۔
کچھ تو خدا کا خوف کریں بہن، ہوں آپ کی سسک اٹھی میں، زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، مجھے پہلے ہی لبنہ نے یہ سب بتا دیا تھا، لیکن میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ آج ایک غیر مرد کو اپنی آنکھوں سے گھر کے اندر دیکھ کر مجھے میری بیوی پر یقین آ گیا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ایک بچے کی ماں ہو، بیوہ ہو، اوپر سے غیر مرد سے تعلق بھی جوڑ لیا، کون اپنائے گا تمہیں؟ لفظوں کے ایک کے بعد ایک وار مجھے لہو لہان کرتے جا رہے تھے۔ غم اور غصہ اور مجروح عزت نفس نے زبان کو بالکل چپ کرا دیا تھا۔ میں اپناؤں گا انہیں، اور ابھی اپناؤں گا۔ تم نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا کبھی۔ اسد کے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ کس طرح سادگی سے میرا نکاح ہوا، محلے داروں کی زبان پر کیا کیا باتیں تھیں، میرے حفاظ گم ہو چکے تھے، کس طرح ہم ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوئے۔ یہ تو ایسی سچویشن تھی کہ میں خود ہل کر رہ گئی تھی، اور سب سے بڑا صدمہ کہ ان کے گھر والے بھی نہیں مان رہے تھے، اور اسد کو آگ کر دیا تھا انہوں نے۔ دن بوجھل سے گزر رہے تھے۔ اسد ناشتہ کر کے جاب پر چلے جاتے، واپس آتے یا تو اپنی فیملی کو منانے کی کوشش میں لگے رہتے، یا پھر اپنی سابقہ محبوبہ اور منگیتر سے معافیہ مانگنے میں دن گزار دیتے۔ اگر یہ دونوں کام نہ کرتے تو چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے، لیکن ان کی بے چینی ان کی ذہنی کیفیت کو عیاں کر رہی تھی۔ صبح گھر کے کاموں سے آزاد ہو کر میں نے محلے کے بچوں کو گھر پر ٹیوشن دینا شروع کر دیا، اور میں دن بھر مصروف رہتی، ساتھ ساتھ ریان اور اسٹڈی پر دھیان دیتی، اور کوشش کرتی ٹینشن والی کوئی بھی بات سوچنے کا مجھے وقت نہ ملے۔ لیکن اس چکر میں اسد اور میرے درمیان جو اجنبیت کی دیوار تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اس روٹین کو 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میرے پاس اسد آئے اور حیران سی میں ان کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ انہوں نے کہا، آج بہت اہم دن ہے، جانتی ہو کیوں؟ آپ ہی بتا دیں، میں نے کہا، اور انہوں نے میرے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میری مسز نے 4th ایئر میں ڈسٹرکٹ لیول پر ٹاپ کیا ہے، اور ایک دوسری خبر بھی ہے، میری مسز کی نوکری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو گئی ہے۔ میں ہمنک بنی کھڑی رہی، اور جیسے ہی بات سمجھ میں آئی خوشی سے جھوم اٹھی۔ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسد سے شادی کر کے میری زندگی برباد نہیں بلکہ آباد ہوئی ہے، اور اس دن سے پھر میری زندگی کے امتحان کا اختتام ہو گیا۔ اللہ نے اسد کو میرے صبر کی اجر کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔ مجھے میرا محافظ اور ریان کو باپ کا سایہ میسر آ گیا تھا۔ دھوپ سے چھاؤں میں آتے ہی سکون اور خوشی سے میں سرشار ہو گئی، اور پھر ہمارے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں مہک اٹھی۔ میں خوش تھی، بے انتہا خوش تھی۔ میرے اور خوشیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ کامیابیاں سمیٹتے سمیٹتے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کامیابی کی ضمانت بن گئی، اور یوں ایک شوہر کو تو میں نے کھویا تھا، لیکن ایک دوسرا قیمتی ہیرے جیسا شوہر میں نے پا لیا۔